آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے ربائی۔ اور ربائی کا یہ ٹاپک نیٹ، سیٹ اور RPSC کے جو ایگزام ہے اس میں شامل ہے، اور خاص طور سے RPSC کا جو پیپر آتا ہے یا نیٹ کا جو پیپر آتا ہے اس میں سے ایک سیدھا یا یہ کہے کہ سیدھے طور پر ایک سوال ربائی سے بنتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ربائی کے کون کون سے شاعر گزرے ہیں، یا پہلی ربائی کس نے کہی، یا ربائی میں کس طرح کے موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ربائی کا ایک نام دو بیتی بھی ہے۔ بیت کے معنی ہے شعر، اس لیے دو بیتی کے معنی ہوئے دو شعروں والی نظم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں شعر کے اندر دو مصرعے ہوتے ہیں، اور دو شعر کے اندر دیکھیں گے ہم تو چار مصرعے ہوں گے، اور بیت کا مطلب بھی شعر ہی ہوتا ہے، اس میں بھی دو مصرعے ہوتے ہیں۔ تو ربائی کے اندر چار لائن ہوتی ہے، یا یہ کہے کہ چار مصرعے ہوتے ہیں۔ عربی میں ربا کے معنی چار کے ہیں، ربائی میں چار مصرعے ہوتے ہیں، ایک مصرع یعنی ایک لائن، اس لیے چار مصرعوں والی اس نظم کا نام ربائی ہو گیا۔ ربائی قطعے سے مختلف ہے۔ قطع میں شعروں کی تعداد دو سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ربائی میں صرف دو شعر یا چار مصرعے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ربائی کی خاص شناخت یعنی کہ خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص بہر مقرر ہے، جبکہ قطع کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ ربائی کے سلسلے میں چند اور باتیں بھی اہم ہیں۔ اس میں جو مضمون بیان کیا جائے وہ اچھوتا ہو، یعنی کچھ ڈیفرنٹ مضمون ہو، الگ ہو، ہٹ کر ہو۔ جو خیال پیش کیا جائے وہ بلند ہو، اور انداز بیان میں دلکشی پائی جائے۔ ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا یعنی آخری جو مصرع ہے وہ زیادہ پرزور ہو، اور محسوس ہو کہ ربائی کا جو پورا مضمون ہے وہ اس مصرعے کے اندر یا چوتھی لائن کے اندر سمٹ آیا ہے۔ اردو شاعری کی دوسری اصناف کی طرح رباعیہ بھی شروع ہی سے کہی جانے لگی تھی۔ 1700 میں ایک دکنی شاعر میر عبدالقادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی۔ یہ لائن آپ کو نوٹ کر کے رکھنی ہے کہ 1700 میں ایک دکنی شاعر تھا میر عبدالقادر، اس نے اردو کی پہلی ربائی کہی تھی۔ شعرائے دہلی نے بھی اس طرف توجہ کی۔ جیسے دہلی کے شعراء میں کون کون شامل ہے؟ میر ہے، درد ہے، سودا، میر حسن، مصحفی، جرات، انشا، مومن غالب وغیرہ تقریباً تمام شعراء نے رباعیہ کہی۔ انیس و دبیر نے اس طرف خصوصیت سے توجہ دی۔ یہ دونوں مرثیہ نگار مجلس میں مرثیہ پیش کرنے سے قبل یعنی مرثیہ پیش کرنے سے پہلے سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے چند رباعیہ پیش کرتے تھے۔ یعنی انیس اور دبیر جب بھی کسی مجلس میں اپنا مرثیہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یا سنانے والے ہوتے تھے تو اس سے پہلے چند رباعیہ سامعین کو، سننے والوں کو سناتے تھے، تاکہ ان کی جو توجہ ہے، لوگوں کی، آڈینس کی جو توجہ ہے وہ ان کے اوپر مرکوز ہو جائے۔ اب ہے اس سے ربائی کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے، یعنی انیس اور دبیر کی ان کاموں سے ربائی کی جو مقبولیت ہے، جو شہرت ہے، وہ بڑی ہے۔ ابھی تک ربائی میں بالعموم حسن و عشق کا مضمون ہوتا تھا، اب اخلاق اور پند و نصیحت نے ربائی میں جگہ پائی، یعنی عشق و محبت کے علاوہ بھی اس میں نصیحت بھی پیش کی جاتی ہے، اخلاق کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کی مدح میں رباعیہ کہی، سانحہ کربلا پر اظہار غم کیا، یا پھر اخلاق نصیحت کے مضامین پیش کیے۔ ربائی کے فروغ میں خاص طور پر میر انیس کی کوشش کو بڑا دخل ہے۔ ان کے مرثیوں کی طرح ان کی رباعیہ بھی بہت بلند پایا ہے۔ انیس کے بعد ان کی پیروی میں متعدد شعراء نے رباعیہ کہی۔ پیارے صاحب رشید نے ربائی کی طرف خاص طور پر دھیان دیا۔
مغرب کے اثرات سے شاعری میں مقصدیت پر زور دیا جانے لگا تو حالی اور اکبر نے ربائی کو اپنا پیغام کا ذریعہ بنایا۔ حالی یعنی الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی نے بھی ربائی کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا تھا اور اس سے درس اخلاق کا کام لیا۔ حالی کی اخلاقی رباعیہ بہت مقبول ہوئی۔ اکبر جیسا ہمیں پتہ ہے کہ ایک طنز کے شاعر ہے یا طنزیہ نظمیں انہوں نے لکھی ہے، تو اکبر طنز نگار تھے اور طنز نگاری سے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، یعنی سماج کے اندر سدھار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصلاح کے نقطۂ نظر سے طنزیہ رباعیہ کہہ کر اس صنف کو مزید وسعت دی۔ اس دور میں جگت موہن لال روا اور ناوی کی رباعیوں نے قدر شناسوں سے خراج تحسین وصول کیا۔ اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے اپنے مخصوص پیغام کو قارئین تک پہنچایا۔ دور حاضر کے جو شعراء ہے وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ رباعی ایک مفید مطلب فائدہ مند اور دلکش صنف سخن ہے، اور اختصار اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی ایک بات کو لمبا چوڑا نہیں کھینچ کر کے صرف 4 مصرعوں کے اندر 4 لائنوں کے اندر کسی ایک خاص مضمون کو پیش کر دیا جاتا ہے، شارٹ کے اندر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے عہد کے شعراء نے اس صنف کو بھی وسیلہ اظہار بنایا ہے۔ ان میں یگانہ چنگیزی، جوش ملی آبادی، امجد حیدرآبادی، آسی سکندر پوری، شفیق جون پوری اور فراق گورکھ پوری قابل ذکر ہے۔ رباعی کی ایک مثال دیکھیں: ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، خون باکشی مدام کی ہے میں نے، یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مر مر کے غرض تمام کی ہے میں نے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں اس کے بعد کس ٹاپک کو ڈالوں جسے آپ کو سمجھنا ہے، یا آپ کس ٹاپک کو اور زیادہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔